الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم ونشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم ونشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم قرات عينك يا رسول الله عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم يا رسول الله انظرها لنا يا رسول الله انظرها لنا يا رسول الله انظرها لنا يا حبيب الله اسمع قالنا إنني في بحر غم مغرق خذ يدي ساحل لنا أشقى لنا ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله وصحابه وسلموا تسليما دروشی پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ انتہائی واجب الاحترام بزرگوں، عزیز دوستوں اور عزیز بھائیوں، سب تعریفاں، سب ثناواں، سب حمداں اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک جو کائنات دا خالق اور مالک ہے، جڑا سب دے پالن والا ہے، جڑا سب دا مولا ہے، اور جڑا زمین و آسمان، چرند پرند، حیوانات، جماعتات، ہر شے دا مالک و مختار ہے، جڑا نبیاں دا بھی رب ہے، رسولاں دا بھی رب ہے، کائنات دے ذرے ذرے دا خدا ہے، جنوں جو کچھ ملے آئے اللہ وحدہ لا شریک نونو عطا کیتا ہے۔ نبوت، رسالت، صحابیت، قطبیت، غوثیت، ابدالیت، علم، حلم، پیسہ، دولت، شان، وقار، جاہ و جلال، کمال، جو کچھ جنوں جو کچھ ملے آئے انہوں میرے اللہ نے عطا کیتا ہے۔ ایون کہ امام الانبیاء علیہ السلام نے بھی جو کچھ ملے آئے وہ میرے اللہ دی عطا ہے، اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے۔ اور درود لا محدود
نبی مکرم شفیع معظم روح کائنات جان کائنات وجہ کائنات باعث تخلیق کائنات جگ دے داتا مختار کل حاجت روا سید الانبیاء، بولو سبحان اللہ، بولو صحیح، حضور کے نام پہ خوش ہو کے بولا کرو سبحان اللہ۔ یہی تو ایمان ہے کہ آقا کے نام پہ قربان ہو جانا۔ شافع روزی جزا سید الانبیاء امام الانبیاء روح کائنات جان کائنات وجہ کائنات باعث تخلیق کائنات جگ دے داتا مختار کل حاجت روا سید الانبیاء امام الانبیاء شافع روزی جزا سیدہ زہرا پاک دے بابا جان، حسنین کریمین طیبین طاہرین دے نانا جان، صدیق و فاروق عثمان و علی دے آقا سبحان اللہ، اور سڑیاں جاننا دے مالک، اولاد دے مالک، گھران دے مالک، ہر شے دے مالک مختار کل حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات اقدس دے اتے ہدیتاً تحفتاً نذرانتاً پیش کر تو بعد، چونکہ مہینہ ہے جمادی الثانی دا، ایک میرے معمول بھی ہے روٹین بھی ہے، پہلے دو جمعے جڑے نے او شان صحابہ اور صحابہ دا حضور نال عشق وہ بیان کیتے جان گے، دو جمعے دے چندائے حضرت سیدنا امام صحابہ خلیفہ بلا فصل امیر المومنین امام المتقین یار غار مصطفیٰ حامل انوار مصطفیٰ کشتہ دیدار مصطفیٰ رون کے بازار مصطفیٰ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ دا وصال ہے 22 جمادی الثانی، دو جمعے آپ دی شان چ پیش کیتے جان، اللہ کریم صحیح سے بیان دی توفیق عطا فرمائے۔ ہاں تو ادھے اندر ایک جمعہ صحابہ دا حضور دان عشق اور ایک جمعہ جڑا ہے چونکہ 20 جمادی الثانی جڑا ہے حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا دی ولادت دا دن ہے، تو ایک جمعہ آپ دا ولادت بیان کیتی جائے گی، 3 جمعے جو ہیں عظمت صحابہ اور شان سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جیسے محرم دے اندر ایک ترتیب نال مضمون شان اہل بیت بیان کریدہ ہے، میرا ایک مزاج بھی ہے اور سنیت ہے بھی یہ کہ جدہ دن ہوئے او دے نام نال منصوب کرنا چاہیے ہے، سمجھ آئی نا جی؟ تو ذکر جیسے محرم شریف دا مہینہ ہوئے تو شاعتاں بیان کی یعنی تسلسل نال پھر فضائل و کمالات، سمجھ آئی نا جی؟ میلاد شریف دے مہینے میلاد بیان کیتا جاندہ ہے، تو اپنی سوچ ہے، کچھ بندے جڑے ہوندے نے ایسے بھی ہیں جڑے 10 محرم والے دن بھی حسین دی گل نہیں کر دے، میں سمجھتا ہوں وہ بد نصیب آدمی ہیں، ان کا تعلق نہیں ایمان کے ساتھ۔ تو جب سیدنا صدیق اکبر کے وصال کا مہینہ آتا ہے تو پھر تفصیل کے ساتھ بیان کرنا چاہیے، اور جب سیدنا فاروق اعظم کا تہوار آتا ہے پھر اس کو بھی تفصیل کے ساتھ بیان کرنا چاہیے، سیدنا عثمان غنی کا جب تہوار ہو اس کو بھی تفصیل کے ساتھ بیان کرنا چاہیے۔ یہ ہے اصل سنیت، اور میں سمجھنا کہ نویں بچیاں نو اپنے تہواراں دے بارے انفارمیشن ہونی چاہیے کہ ساڑھے تہوار دی کی عظمت ہے، اس دن چ کی ہو جائے وہ دی مناسبت نہیں میں لوگوں دسنا ہونا، یہ میرا حاصل تے خلاصہ ہوتا ہے گفتگو دا۔ محترم سامعین حضرات، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم ارشاد فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والیو اتقوا اللہ، اللہ کو ڈرو، وکونوا مع صادقین، سچیاں دے نال ہو جاؤ۔ کئی بار اس آیا قریباً تسی علماء کو سنے ہیں، خطباء کو سنے ہیں، میں ذرا تھوڑا اپنے طریقے نال چونکہ میرے موضوع ہے ادھے مطابق میں عرض کر، لیکن بات کو سمجھ لینا مہربانی۔ شعر جڑا ہوتا ہے، شعر جڑا پڑھی دے ذوق ہوتا ہے، وہ حسن ہوتا ہے تقریر دا، وہ میں وہ بھی سنا دینا تو، لیکن یہ ہے کہ مسائل نو سمجھ لینا، اپنے عقیدے نو سمجھنا، یہ ہوتا ہے عقل مندی اور سمجھداری۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والے ہو، پہلے تو اللہ نے تمام شکوک و شبہات نو ختم کر دیتا کہ جنہ ایڑی چوٹی دا زور لوگاں لایا کہ جی یہ یا نہیں یا یہ نہیں آکھنا چاہیے دا، ایڑی چوٹی دا زور لایا، مولویاں کتاباں پار چھڑیاں، وہ دے صفحے کالے کر چھڑے نے پر جناب یا نہیں آکھنا چاہیے دا، یا نہ آکھو فلانے نو، یا نہ آکھو فلانے نو، یا نہ آکھو فلانے نو، یا نہ آکھو۔ یا ایھا الذین آمنوا، آمنوا جمع دا صیغہ ہے، سمجھ آئی نہیں جی؟ وہ ایک ایمان والے نو نہیں آکھیا،
نہیں، یا ایھا الذین آمنو، ہر ایمان والے نو اللہ نے لفظ یا نال مخاطب فرمایا ہے۔ اس عقیدے دا کلا کما کر دیتا ہے جنہاں آکھیا جی فلاں کو یا نہ کہو، فلاں کو یا نہ کہو، فلاں کو یا نہ کہو، یا رسول اللہ نہ کہو، یا صدیق اکبر نہ کہو، یا علی نہ کہو، یا غوث نہ کہو۔ اللہ نے فرمایا پہلے انہاں دا علاج کرا میں، بولو تو صحیح، پہلے انہاں دا علاج کر لی جنہاں آکھنا فلانے نو یا نہ کہو، فلانے نو فرمایا تو نہیں انہاں نو یا نہ کہو، میں رب ہو کے انہاں نو یا پانا پیا، میں خدائے وحدہ لا شریک ہو کے آنا پیا یا ایھا الذین آمنو۔ تو جدو آنکھیں آمنو پھر ہر ایمان والے نو دوتے اس آیہ کریمہ دا اطلاق ہوئے گا، ہر ایمان والا۔ اور ایمان والا کون ہے؟ جنہ نے حضور دل محبت کی تھی، کملی والے دا کلمہ پڑھے ہے، بولو زور نہ سے۔ ادھر صحابہ بھی شامل نے، تابعین بھی شامل نے، صحابیات بھی شامل نے، پھر تابعیات بھی شامل نے، تبع تابعین بھی شامل نے، تبع تابعیات بھی شامل نے، ائمہ بھی شامل نے، غوث کتب ابدال علماء صلحاء چودھری وڈیرے شاہ نواب گدا سب شامل نے دے اندر۔ جدو آکھیا یا ایھا الذین آمنو، جننے بھی حضور دا کلمہ پڑھے ہے، رب نے ہر اس شخص نو ایمان والا کہہ کے تے انہوں لفظ یا نال مخاطب کیتا ہے۔ انہیں بات سمجھ لیا کرو غور نال، تے جے عام منو یا رب آندہ ہے پیا تو انہوں رب یا آندہ ہے، تو پھر یہ بڑی عجیب جی گل ہے بھی نبی نو یا نہ آکھو، کیوں جی؟ یہ تو پھر بڑی معیوب جی گل ہے، بلکہ بے وقوفانی گل ہے بھی رب منو بھی یا آندہ ہے تو انہوں بھی یا آندہ ہے، جنہ کلمہ داتا صاحب نو یا آندہ ہے، خواجہ صاحب نو یا آندہ ہے، علی المرتضیٰ نو یا آندہ ہے، صحابہ نو یا آندہ ہے۔ سمجھ آئی؟ تو یہ دیتے ہیں ہمیں انرجی صرف کرنا، ہمیں آکھنا جی نہیں آکھنا نہیں چاہیے، بے وقوف ہونے کی دلیل ہے اس کے۔ ہاں یہاں پہ ایک بات سمجھاؤں، یا نہ آکھو کنوں، یہ اللہ نے جتھے بھی آکھا ہے نا انہوں یا نہ آکھو، وہ ہیں من دون اللہ، وہ جو بت ہیں جن کی لوگ پرستش کرتے تھے، اللہ نے آکھا انہوں یا نہیں آکھنا، کیونکہ نہ نفع دے سکتے نے نہ نقصان دے سکتے نے، بتاں نو یا نہیں آکھنا۔ لیکن اگر مولوی قصبی چوری کر کے انہوں نے کہا ویکھو جی اللہ دا قرآن اندر یا نہ آکھو، مولوی جی کنوں نہیں آکھنا؟ داتا صاحب نو، حالانکہ صریحاً جھوٹ ہے، صریحاً بے وقوفی ہے، صریحاً قرآن و حدیث کا انکار ہے۔ نہ قرآن میں یہ ہے نہ احادیث میں ہے کہ ولیوں کو یا نہ کہو، غوثوں کو یا نہ کہو، قطبوں کو، انبیاء کو یا نہ کہو، بالکل کدھرے نہیں آکھا۔ جتھے آکھا یا نہ آکھو اتھے بتاں والی اشارہ ہے۔ سمجھ آئی مسئلے دی کہ کوئی نہیں آئی؟ یا کنوں نہیں آکھنا؟ بولو، جڑا نہیں بول رہا وہ بھی بوتی بیٹھا ہے کوئی۔ اللہ زبان دیتی بولنے واسطے، یہ نخرے نہ کریا کرو مسیطے بہ کے، بولے چالیا کرو۔ اللہ تعالیٰ ساتھ ساتھ دیتے نہیں، اپنے ذکر فکر واسطے دیتے نہیں۔ اللہ نے ساتھ دیتے نہیں اپنے ذکر واسطے، اپنے یار دے ذکر واسطے۔ ایک گالا کرنے واسطے تے بڑکا معلومات نہیں دیتے، ایک جنہوں گالی گلوچ کری جاؤ اس واسطے نہیں دیتے، ایک دیتے نہیں ذکر رسول واسطے، اپنے ذکر واسطے، توحید بیان کرنے واسطے، رسالت بیان کرنے واسطے۔ تو یا کنوں نہیں آکھنا؟ بولو، بتاں نو یا نہیں آکھنا۔ یہ کدھرے نہیں آکھیا بھی نبی نو یا نہیں آکھنا، رسول نو یا نہیں آکھنا۔ بہرحال اگر اتھے ریات پھر بات دور نکل جائے گی۔ اگے ہے یا ایھا الذین آمنو، یا اور ایو یہ ایک ہی مطلب ہے، یہ حرف ندا ہے۔ اگے ہے آمنو، اے ایمان والے ہن سوال ہے کہ ایمان کیڑی شاید نہ ہے، ایمان کیڑی شاید جے ایمان صرف مسیح تے آن دا نہ ہے تے پھر عبداللہ ابن ابی دے بارے کی خیال ہے؟ وہ مسیح تے آندا سی تے مسیح کیڑی سی بلا؟ مسجد نبوی، نماز مسیح تے پڑھدا سی مسجد پر، میرے آقا فرمائے منافق ہے۔ کی یہ منافق کیوں؟ منافق کیوں سی؟ مسیح تے آندا سی تے سجدہ کنوں کردا سی؟ بولو کنوں؟ اللہ نو۔ رکوع کنوں؟ اللہ نو۔ سجدہ اللہ نو، رکوع اللہ نو، اللہ دی وحدانیت، تسبیحات، توحید بیان کردا سی۔ اللہ نو کروں ٹر کے اللہ نو مننا ہوندا سی مسیح تے۔ کنیاں گلیاں وہ بھی کراس کر کے آندا سی، گلی گلی اللہ اللہ کردا ہوندا سی، اللہ ہی اللہ، اللہ ہی اللہ، اللہ ہی اللہ، اللہ ہی اللہ۔ جدوں مسیح تے آندا سی اللہ دی نماز پڑھ کے تے کملی والے محبوب دے بارے عقیدہ خراب آندا سی، نہیں ویکھو نا جی اکو جے ہی ہاں،
ہائے 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 ویکھو نا جی دیوار دے پیچھے دا پتہ نہیں دلاں دے خیالاں دا پتہ نہیں انجے حضور دے بارے گلاں کرنیاں ربا کہ سونیا مازاق دے کاجل والے محبوبہ دے بارے کی خیال ہے کہ جڑا منوں تے مندے تینوں نہیں مندا ہن سونیا منوں جے تے منوں مننا موت برے تے تاں پھر نبی رسول کسے دے ذکر دی ضرورت ہی نہیں تے جے منوں مننا موت برے صرف منوں ہی مننا ہے تو پھر لا الہ الا اللہ کافی سی نہیں فرمائے مازاق دے کاجل والے محبوبہ منوں مننی جڑا تینوں نہ مننی ایمان والا ہو ہی نہیں سکتا ہائے ہائے اور یاد رکھنا جدے عقیدے دے اندر ایک ذرہ برابر بھی نبی پاک نے صلاۃ والسلام دی ذات اقدس دے بارے ذرہ بھی شک ہویا ذرا بھی ایک ذرے برابر بھی ساری رات قیام کرے ساری رات سجدے کرے وہ دی کوئی عبادت قبول نہیں عبادت وہ دی قبول ہو رہی ہے جڑا یار نو دلوں جانوں پیار کرنے والا ہو ان سوالے پیدا ہوندے کہ صرف تقریری گل لے یا میں صرف ابھی خطیبانہ گل کر رہے ہیں یا اس گل جو تے صحابہ نے بھی عمل کیتا ہے کیوں جی یہ تے صحابہ نے بھی عمل کیتا ہے تو پھر تے بہت خوبصورت بات ہے مثلا مثال دے طور تے شاید میں یہ بیان کر دیا لیکن مطابقت رکھ دی بات میں پیش کر دیا جنگ جس وقت ہوئی تو ایک صحابی سی زمین دے اتے لیٹیا زخم نال جسم چور چور بڑے زخم لگے جسم دے اتے ام المومنین پاک باپ دی پاک بیٹی صدیق باپ دی صدیقہ بیٹی تیری تے میری امی جان سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ غزوے چ نال سن آپ نے جس ویلے ویکھیا او صحابی یہ نبی پاک دا غلام ہے آپ فٹافٹ دے کول گئیاں جا کے زخم صاف کیتے مرم پٹی کیتی تے جا کے جس ویلے کول بیٹھ گئیاں تے آپ نو انج لگے جویں وہ بندہ کوئی گل کرنی چاہندا ہے کوئی گل کرنی چاہندا ہے کوئی گفتگو کرنی چاہندا ہے کوئی خواہش ہے کدی وہ اپنے آپ زمین تے گھسیٹن کی کوشش کردا ہے کدی سجے پاسا ماردا ہے کدی کھبے آپ نے تو فرمایا کی گل ہے اے نبی پاک دے غلام اے مسلمان کی گل ہے کی کہنا چاہنا ہے وہ دی اکھ چ آنسو آ گئے رو کے اندے اے ام المومنین امی جان بس سیدہ عائشہ صدیقہ تیری عظمت نو ساڈا سلام ہوئے بولو حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا یاد رکھنا نبی پاک دیاں ساریاں بیویاں شان والیاں نے حضور دی ساریاں بیویاں بولو شان والیاں نے جڑا ایک حضور دی کسے بیوی دا بھی انکار کر جائے وہ دار اسلام سے خارج ہے اس نے قرآن کی نص کا انکار کر دیا ہے یہ نص ہے وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ نص قطعی ہے اور جتھے نص ثابت ہو جائے او دا انکار کفر ہے لہٰذا حضور دیاں ساریاں بیویاں مومنہ دیاں ماما نے اور ساریاں شان والیاں نے زور دل بولو سبحان اللہ سب شان والیاں نے تو جس وقت فرمایا کی کہنا چاہنا انہیں کہا بی بی پاک اے امی جان نے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ میری جڑی کنڈیشن ہے جڑی میری حالت ہے مہربانی کرو یہ ساری گل کتے جا کے میرے حضور نو سنا دے ہائے ہائے آمانو ایمان کڑی شہدہ نے بس اتنی ساری گفتگو ہونی ہے حضور نو جا کے دس دے ہونا کتے کملی والے محبوبہ توڑا غلام ہی توڑا نوکر ہے آخری ساہ نے یا رسول اللہ میں اتھو اٹھن دی طاقت نہیں رکھ دا دل تے ایسی کہ میری جان نکلے تے حضور دے قدمہ دے ویچ نکلے ہائے 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 اللہ اکبر جان نکلے تے سرکار دے قدمہ دے ویچ نکلے سوال یا رسول اللہ سوال پیدا ہوندے کہ جے جنگ دے میدان دے درمیان جان نکل جاندی تے پھر شہید نہیں سی بولو مرتبہ شہادت کوئی کم تے مرتبہ نہیں نا جے میدان دے وچ جان نکل جاندی تو دے مرتبہ کوئی فرق پہنا سی نہیں شہید تے شہید ہی رہنا سی لیکن او کی کہنا چاہتا ہے آندہ پاہمیں شہید ہی ہونا ہے پر یار دے قدمہ دے وچ آئے ہائے یہ ہے ایمان صرف جہاد کی باتیں کر کے اور امام الانبیاء کے در سے دور کرنے والوں تمہیں کیا پتا جہاد کسے کہتے ہیں جہاد کا پوچھنا ہو تو اصحاب رسول سے پوچھو جنہاں کا سونے سے رب کوئی نہیں ہو بیٹھیا اسی تے تیرے کہنے تے جاننا دینیاں نے
کسی صحابی دعویٰ نہیں کیتا کہ میرے لیے اللہ ہی کافی ہے یا میں جناب اللہ نو مننا میں اللہ نہیں ہونا کیا سونے تو آکھے دشت و دشت ہیں دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے. بہرحال جس وقت ام المومنین سیدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ عابدہ مفسرہ محققہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ فٹافٹ سرکار دی بارگاہ گئیاں جا کے کہا یا سیدی یا رسول اللہ میرے ماں باپ قربان جان پاڑے تو حضور تو آڈا کہ نوکر غلام ہیں. فرمایا پھر حضور ہوتے کوئی سا ہے. فرمایا پھر یا رسول اللہ تو انہوں یاد کر رہے ہیں. گل شاید بڑی وڈی کر گئے ہیں وہ رسپونس نہیں تو آڈے لوں آیا گل بڑی یعنی معلوم ہے مشک آخری ویلے آخری سا ہون تے نبی پاک نو پکارنا صحابہ دی سنت ہے. یہ ہے ایمان. آخری ویلہ ہوئے تے یار آ جائے. اللہ اکبر. آخری ویلہ ہوئے تے حضور آجن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو جس وقت دسیا میری سرکار فٹافٹ اٹھے. ام المومنین فرمانی نے حضور اٹھے صلی اللہ علیہ وسلم فٹافٹ قدمین شریفین تیز کر کے جا رہے نے. کیوں؟ فریاد امتی جو کرے حال زار میں ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو. یہ کیویں ہو سکتا ہے کہ غلام پکارے اور حضور کو پتہ نہ ہوئے. تسی جنہیں بیٹھے گل میں لکھ لو دل دی تختی دیتے. یاد رکھنا یہ نہیں ہوتا کہ تسی دعا کیتی تو قبول نہیں ہوئی تو مطلب سرکار کو پتہ ہی نہیں. اس دعا دا ایک وقت ہوتا ہے. ایمیں تزبزب دا شکار نہ ہویا کرو. ایمان نو ایمیں تسی جڑا ہے نا انہوں ایمیں ڈولیا نہ کرو. دعا کیتی تو لو جی پتہ ہی نہیں ساڑھی قبول نہیں ہوئی. نہیں میرے نبی ہر غلام دے ہر عمل تو واقف نے کیونکہ نبی اولا بالمؤمنین من انفسہم حضور تے ہر مومن دی جان تو قریب نے. اس واسطے ہر دعا دا بھی حضور نو پتہ ہے. اللہ اکبر. ہر عمل دا بھی حضور نو پتہ ہے. یہ ذہن چ رکھنا بات میرے آقا کریم علیہ السلام نو ہر غلام دے خیال دا بھی پتہ ہے. یہ دل چاپا ارادہ کری دا نا ارادہ خیال کری دا حضور نو یہ دا بھی پتہ ہے. جے یہ عقیدہ نہیں دے پھر سننی نہیں. میں دا قائل نہیں ہے نہیں وہ تھے ہی ہوں دینے تے سوئی تھوں نہیں. نبی ہر تھان دے ہوتے حاضر و ناظر. یہ سنیت ہے. پھر کہ چل کے میں چونکہ موضوع حاضر و ناظر نہیں پھر تو بہت سارے استدلال ذہن میں ہوندے نے بڑی گلاں ہوندیاں نے ذہن میں. اللہ اکبر. تو جس وقت سرکار تشریف لے آئے میرے آقا کریم علیہ السلام ہوں صاحب محبت کو دعوت دین لگا. عشق دی وادی چلے کے چلنا ذوق دی وادی لے تڑپ جاؤ کے بعد سرکار فٹافٹ آئے. ہوں غلام کدی سا آندا ہے کدی نہیں آندا. جسم سارا غبار آلودہ زلفاں ریت سارا جسم جڑا ہے غبار آلودہ ہے. اکھاں دے چ ریت سر زلفاں سارے چونکہ وہ لت پت خون نالے. سرکار تشریف لے آئے میرے آقا او دے سرانے بہ گئے او دا سر اپنی چولی دے وچ رکھ لیا. ہائے ہائے کدی ایتھے تھان دیو میری بات میں ایتھے جگہ دیو. لڑائی جھگڑے مار کٹائی دا تو کدی سبق نہیں میں دیتا نہ میرا مزاج ہے نہ منو ضرورت ہے نہ تعمیری بات ہے نہ ادھر کدی کوئی بندہ راہ راست ہوتے آیا ہے. کلاشن کوف دن کدی بندہ راہ راست ہوتے نہیں آیا. اپنی گفتگو نل اور اپنے جو اندر ہوندا ہے اس عقیدے نو صحیح بیان کیتا جاوے. للہیت ہوئے تو محبت رسول ہوئے تو پھر بندے راہ راست ہوتے آ جاندے نے. بہرحال جس وقت میرے آقا کریم تشریف لے آئے صلی اللہ علیہ وسلم حضور نے اپنا سر اپنی چوڑی چ رکھے. کلا چوڑی چ نہیں رکھیا بلکہ سرکار نے ان کی زلفاں صاف کیتیاں. آئے ہائے اپنے گورے گورے ہتھاں نال یہ ہاتھ او نے ید اللہ فوق ایدیہم ما رمیتا اذ رمیتا ولکن اللہ رما. او گورے گورے نورانی ہاتھ حضور نے دیاں زلفاں چو مٹی صاف کیتی. گرد و غبار ہو دی اکھاں تو گرد و غبار اتاری. واہ سونیا تیری شان تو صدقے جاؤں. اللہ اکبر. حضور او دے جڑا چہرہ صاف کر دینے پائے. ایتھے تے معذرت نے ایک بات کروں گا. پیو فوت ہو جائے پتر ڈر دا غسل نہیں دیندا. وہ کیوں جی مردہ ہے جی وہ پہلوں پیو ہوندا ہے پھر مردہ ہو جاندہ ہے. جنہیں ٹوکری چک کے چوتھی منزل تے گیا ہوئے اولاد واسطے انہوں مرد پھر ڈارا ہون لگ پیندا ہے. اور یاد رکھنا ایک جملہ تیری خدمت پیش کر لیں گا لطف آ جائے گا. حضور علیہ السلام نے کسی پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دیتے ہونی ہے؟ قیامت کے دیتے ہونی ہے؟
ارے قیامت ڈراؤندے پہ گلیاں گئے قیامت آنے والی ہے تو میں کہ آن دے پھر اسے نکھیڑے ہو جانے انتظار کرنے پہ فٹافٹ آوے تو نکھیڑے ہو جانے پتہ لگ جائے غلام رسول کیڑے نہیں تھے دوسرے کیڑے نہیں روڑے مک جانے نہیں تھے اللہ دی قسم چو کیا اسی تے سانو تے روڑا ہی کوئی نہیں منتظر آنسی اس ویلے دے جدو یار دی زیارت ہو رہی ہے وہ قیامت کا دا ڈارے ہوتے ساڑھا ایتا دین ہونا ہے چونکہ وہ دے مصطفیٰ دی دید ہونی یار قیامت کو ڈرنا نہیں شاید نہ ہے کمال قیامت آنے والی اللہ قیامت آنے والی ہے مطلب نام ہے پھر بولو تو صحیح ادھر مولوی جی پھر نام ہے تسی احتجاج کرو ترنا دے دیو پہ قیامت نہیں ہونی چاہیے قیامت ہونی ہوتے اللہ دا حکم ہے ہوتے وحدہ لا شریک دا فیصلہ ہے ہوتے ہونی ہے بہرحال ہائے 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 قیامت کے دیتے فرمایا جدو عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام آ کے پھر انتقال ہو گیا پھر چلے گئے پھر وہ پروسیس گزر گیا امام مہدی علیہ السلام سارا پروسیس گزر گیا فرمایا میرے آقا فرمائے کائنات وچ زمانے دے ہوتے ایک خوشبودار ہوا چل رہی ہے یاد ہوا قیامت کے دیتے ہونی ہے فرمایا میں دس مومنین دے فرمایا ایک خوشبودار ٹھنڈی ہوا چلے گی اور اس ہوا نال ساری جن مسلمان ہوں گے انہاں دی روح جڑی پرواز کر جائے گی ہوا ٹھنڈی چلے گی تے خوشبودار ہوا میرا خیال ہے وہ ہوا مدینے چوں آئے گی کوئی عرض نہیں کہہ لو سبحان اللہ اے ساڑی ایک میرے دوستو میرے بھائیو ایک سر کمیاں نے کمیاں ہیں دور کر لیا اپنے کمیاں نے جی آکھی اللہ دا نا سبحان اللہ وہ بھی نخرے نہ لینا ہے جی حضور دے نا وہ بھی نخرے نہ بھئی تسی حضور نو کسے مولوی نو پوچھ کے مننا ہے جے کسے مولوی نو پوچھ کے پھر نہ منو پھر تے فائدہ ہی کوئی نہیں اپنے دل نو پوچھ جن نے تینوں شان دیتی ہے اولاد دیتی ہے وقار سب کچھ جنہیں صدقے بچ ملی ہے وہ دے نام تے کننا پیار کرنا چاہیے ہے اللہ اکبر تو بہرحال فرمائے ٹھنڈی ہوا خوشبودار چلے گی تمام مسلمان جنہیں انہوں دی روح پرواز ہو جی پچھے بچنے نہیں کافر بچنے نہیں فرمائے قیامت کافران تے مسلط ہوئے گی میں بکھاؤں نا قیامت کافران تے مسلط ہونی ہے مسلمانہ دیتے نہیں آئے ہائے ہائے قیامت کافران تے مسلط ہونی ہے مسلمانہ ماتے دے جو کہ مسلمان میں کہے ایمان ہو دا ایمان والا ہو ہے جنہا حضور نو دل و جان تو پیار کرنے والا ہو ہے تو جنہیں حضور نال پیار کیتا انہوں نے ٹھنڈی ہوا خوشبودار چلنی ہے انہوں نے خوف ہی کوئی نہیں تھے میں مولویان بھی آکھاں گا اللہ دے واسطے مسلمانہ نہ ڈرایا کرو یہ جنہیں ہے نہیں مسلمان جنہاں تے ٹھنڈی ہوا چاہتا اپنے کیسا انتظام کیتا ہے اپنے محبوب غلام علی کیسا انتظام ہے کہ رب نے فرمایا ٹھنڈی ہوا چلے گی تو پھر وہ انہاں دی روح پرواز کر جائے گی تے مسلمانوں نے قیامت نے ڈراؤنا چاہیے انہوں نے ڈراؤ جڑے پیڑے پیڑے لوگ نے گستاخ رسول نے گستاخ صحابہ گستاخ آل رسول گستاخ اصحاب رسول وہ ڈرنے سانوں کا ڈر ہے تو انہوں لگتا بڑا ڈر ہے بڑا ڈر دے تو ہی بول دے نہیں اور تو انہوں کوئی ڈر نہیں ہونا چاہیے خاتمہ ایمان دیتے ہو گیا کلمہ نصیب ہو گیا نبی دی غلامی چ گیا تے ڈر ہی کوئی نہیں میں گناہگار آدمی ہوں کہ میرا ایڈا پکا عقیدہ ہے تے تسی نیک آدمی ہو کہ نہیں بول دے کمال زور اللہ خضر سبحان اللہ میں تے گناہگار ہو کہ میں اپنے اللہ دی رحمت اور حضور دی رحمت ہوتے بھروسہ ہے ضمن پھر بات آگئی کچھ لوگ سرکار دی بارگاہ چاہے کملی والے محبوبہ اسی ایمان تے لے آئیے پر ساڑھے گناہ بڑے نے حضور کوئی دنیا دے پہلا کام ایسا نہیں جرا سی نہیں کیتا تو یا صلی اللہ پھر توڑے والا جی گناہ مات کی بنے گا رب نے فرمایا مازاق دے کاجل والے تو انہوں کہو اسلام دے وچ تسی آ جاؤ میرے یاد دی غلامی جی تسی آ جاؤ لا تقنطوا من رحمت اللہ مایوس نہ ہونا بس غلامی رسول وچ آجو رب گناہ معاف فرما چھڑے گا تو جس وقت میرے آقا کریم علیہ السلام نے زلفاں صاف کی تھی آنکھاں تو گرد و غبار اتاریا تے اتار کے پتہ کی فرمایا فرمایا اکھ پھٹ کے ویخ میں آ گیا امام الانبیاء نے فرمایا میرے غلام میں آ گیا ویخ جنہوں ڈیکنا سے پیا جدی انتظار کرنا سے وہ نبی تیرے والا آ گیا ہے
غلام نے اکھاں کھولیاں مسلمان بھائیو آنسو آگے تے آندے نے بے بڑی بندہ نوازی کی کہ وقت آخری آئے. جی پڑھ لو گے تو پھر بڑی سواب والی گل ہے. کملی والی دے نوکر ابا سارے مل کے پڑھ لو ذرا. بڑی بندہ نوازی کی کہ وقت آخری آئے. بڑی بندہ نوازی کی کہ وقت یہ مازاق دے کاجل والے محبوب آخری ساؤن تے تیرا دیدار نصیب ہو جائے. یہ تے صحابی دی خاص ہے مسلمان بھائیو. بڑی بندہ نوازی کی کہ وقت آخری آئے. بڑی بندہ آئے ہائے ہائے. ذرا ٹھہرے کہ میں کر لوں نظارہ یا رسول اللہ. ذرا ٹھہرے کہ میں کر لوں نظارہ. ذرا ٹھہرے کہ میں کر لوں. بہرحال فرمائے او میرے غلام میں آ گیا. یاد کرنا والے میں آ گیا. معلوم ہے مسلمان بھائیو جان تے رب نو دینی ہے پر غلام کی آندہ ہے پیا اے رب العالمین مرنا بڑا سونا ہو جائے گا. آخری ساؤں تے سامنے تیرا یاد تشریف فرماؤ. آئے ہے وہ کیسا سبحان اللہ. زندہ باد. وہ کیسا مرنا ہے جدو جان نکل دی ہوئے جانی کائنات سامنے ہوئے. جانی کائنات سامنے ہوئے. جڑا جان دا مالک ہے وہ سامنے ہوئے. تے جدو حضور سامنے ہوندے نے ہائے ہائے پھر شیطان حملہ کر نہیں سکتا. ہائے 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 آخری ٹائم جدو بندے دی روح نکلن لگ دیئے تے شیطان اپنے سر سے خاک پا کے انہوں آ کے سامنے کھلو گیا اندہ ہے میں تیرا خاتمہ ایمان تے نہیں ہوں دینا. روڑا پاؤندہ ہے تے جدو پکارنا والا ہوئے یا رسول اللہ آ جاؤ کھا ویلا آ گیا ہے. جتھے نبی آ جاؤ تے شیطان دا کام بھی کوئی نہیں. جتھے امام الانبیاء تشریف لے کے آجل مسلمان بھائیو اتھے تے شیطان دا کم ہی کوئی نہیں. جتھے نبوت ہوئے اتھے شیطان نہیں آ سکتا. بہرحال کیوں دے پیا پھر غلام آندہ سونے آئے نہ سوچیا سی جان نکلے تے تیرے قدمان دوتے نکلے. جان تیرے پیران تے نکلے سونے جان دی دی ہوئی اسی کی تھی. جان دی دی ہوئی. آپا نہیں دینی آپا شعر ہی پڑھنا ہے. وہ نہ دے دیتی ہے آپا تے چوری کھان لے مجنو روٹیاں رات دن نبی پاک سکا روٹی سویرے بھی کسی نو لنچ کسی نو ڈنر کسی نو جناب اور سویرے پتہ نہیں وہ سویرے کا انہوں کی آندے نے بریک فاسٹ ہیں. بریک فاسٹ ڈنر لنچ وہ اتنا کچھ کھائی ہونے یہ مطلب پتہ نہیں بھی ایک لقمے دا صاحب دینا ہوتے. یہ سے بندہ ہے خیال تے جو حضور دا لنگر سمجھ کے کھاوے تے نال یاد بھی رکھے تے پھر جنہ مرضی کھاوے پھر شفا ہے. پھر لنگر سب جنہ بھی کھا یہ مطلب یہ نہیں کہ کھاؤ پیو پر نبی دا لنگر سمجھ کے تے لنگر پھر نور پیدا کرتا ہے اندر. سمجھ آئی نا جیتے آپ تے گھان پہ نہ بندے نبی پاک دے نوکر حضور دے صدقے لب دے کام آپ کرنا کوئی نہیں. مسیح تے آپ ہونا کوئی نہیں. اچھے دی نہیں مسیح تے آپ ہونا ہے وہ بھی جے ٹائم لگ گیا تھے. سبحان اللہ کہہ لو وہ بھی یہ ٹائم لگ گیا تے پھر مسیح تے آ گیا آپ نہیں تے پھر بخشے تے آپ ہاں ہی کتنا سوکھا کام ہے. شیر پڑھن دا تو انہوں آکھیا ہے کتے بندہ پڑھن نال فوت نہیں ہو جاندہ.
مل کے ذرا کہہ دو جان دی ہوئی اسی، جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، حق تو یہ ہے کہ حق ادا، حق تو یہ ہے کہ حق ادا۔ سارا مال لے کے جناب صدیق اکبر آ گئے، امام الانبیاء فرمائے صدیق گھر کی چھڑ کے آئے ہو، گھر اللہ کے اللہ دا رسول چھڑ آیا وہاں، پھر بھی حق تو یہ ہے کہ حق، ایون کہ سوئی تاگا بھی صدیق لے کے آ گئے نہیں، ہر شے لے کے جہاد واسطے پیش کر دیتی۔ مازاق دے کاجل والے محبوب نے جدو صدیق سارا مال لے کے آئے نے مسلمانوں، ایتھے جملہ سن کے تڑپ جاؤ گے، سارا مال جڑا لے کے آن والا ہے جدو حضور والا ہوندا ہے، جدو ہر شے حضور تو قربان کردا ہے، پھر حضور دے گھر دا بھی دھیان رکھ لے جدو ہر شے لے کے آگے نے جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہر شے لے کے آگے نے مسلمان بھائیو، میرے آقا فرمائے صدیق گھر کی چھڑ کے آئے ہو، معلوم ہے لوگوں جڑا نبی دے نام تو دولت خرچ کردا ہے، نبیوں دے گھر دا دھیان رکھ دے نے۔ سونیا کار اللہ تے اللہ دا رسول چھڑ آیا، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہونا۔ بلکہ آؤ مسلمان بھائیو، سرکار تشریف فرمانے، فرمایا بلال جی سونیا حکم ہوئے، فرمایا نکلو مدینے دی گلی دے اندر۔ بلال لبیک یا رسول اللہ، میرے ماں باپ قربان جان، فدا قومی وابی، میرے ماں باپ قربان جان، غلام حاضر سونیا کی حکم ہے۔ حضور فرمایا نکلو مدینے دی گلی دے اندر تے جہاد دا اعلان کرو، اعلان کر دے وہ سارے جہاد واسطے آ جاؤ۔ مسلمان بھائیو بوڑھے جوان سارے امام الانبیاء دی بارگاہ حاضر خدمت ہو گئے صلی اللہ علیہ وسلم، حضور دی بارگاہ دے اندر آ گئے نے، ایک بی بی ایک مائی مسجد دیو دروازے تے آگے کھلوتی برقع پوش خاتون، سرکار فرمائے میرے صحابہ جی سونے فرماؤ بی بی نے پوچھو کی آندی ہے، سبحان اللہ کہہ لو۔ اج کل تے ایڈی میں سمجھنا کہ بے حسی دی انتہا ہو گئی، تے بڑے بڑے پیر تے بڑے بڑے مولوی، اب تسی ٹی وی دیکھ لو کہ جی محفل میلاد شریف شروع ہوئی ہے، پھر کی ہو رہا ہے جی، ایک پاس بڑیاں بیٹھے ہیں ایک پاس بندے بیٹھے ہیں، وہ بڑیاں دے سر تے منہ دے کوئی پردہ نہیں، پیر صاحب خطاب کر رہے ہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ جو کام حضور نے نہیں کیا تمہیں کس نے اجازت دی ہے؟ غلط ہے، غیر محرم کو دے غلط ہے، شریعت نے منع کیتا ہے۔ تو تھے بیبیاں بیٹھیاں نے میک اپ کر کے پھر اس تو بعد محفل نعت، اور بیبیاں دی محفل نعت ہو رہی ہے، وہ سرخی پاؤڈر لا کے ٹی وی تے نعت پڑھ دیا پہ، لوگ سمجھتے ثواب کا کام ہے، کوئی ثواب نہیں، یہ کوئی ثواب کا کام نہیں۔ عورت اگر ٹی وی کی سکرین پہ آ کے بے پردہ ہو کے اگر درس قرآن بھی دے گی تو اس کا ثواب نہیں ہوگا، اور نہ سنیا کرو بالکل۔ وہ پیر بھی لا یعنی ہے اور وہ مولوی بھی لا یعنی ہے جس کو یہ علم نہیں ہے۔ میں تے کئی دفعہ ایسا ہویا ہے پروگراماں کے، میں نے یار پردہ کرو ایک پاسے اللہ دے بندے ہو تسی پردہ، اچھا اور شاید محفل کرے پردہ وہ باریک جا پردہ ترانے سے کے تاکہ بیبیاں بیٹیاں بہناں جڑیاں ہوں پردے چ بیٹھ کے سن سکدیاں نے۔ یہ مطلب یہ نہیں میں سامنے بیٹھی ہوں تو پیر صاحب بھی چوڑے ہو کے سامنے بیٹھے ہوں، نہ انہاں نو حیا ہے نہ پیر نو کوئی حیا ہے۔ میں اس کا قائل نہیں ہوں، میں اس کا قائل ہوں کہ شریعت مصطفیٰ کے تقاضوں کو پورا کیا جائے۔ زور سے کسی کو نامینیٹ نہیں کر رہا، میں سب کو کہتا ہوں جو بھی یہ غیر شرعی کام کرتا ہے اسے خدا کا خوف ہونا چاہیے۔ بولے تو کرو۔ بی بی آئی برقع پایا ہو جائے، حضور نے فرمایا میرے صحابہ جا کے پوچھو کی آندی ہے؟ ہاں بی بی بہن کیویں آئی ہیں؟ انہاں کہ میں حضور کو ملنا چاہنی ہوں۔ با پردہ سرکار نے اجازت فرمایا بلاؤ بیٹی آ جاؤ گی، با پردہ جس ویلے بیٹھ گئی، فرمایا کی نہیں ہے؟ مسلمان بھائیو انہیں برقعے دے اندر 6 مہینے دا بچہ ہے،
6 مہینے دا بچہ لیا کہ حضور دے قدمان دے رکھ دیتا ہے. فرمایا بی بی میں سمجھا نہیں کی کہنا چاہنی ہے. حضور میرا شوہر بھی کوئی نہیں, میرا جوان پتر بھی کوئی نہیں, میرا ویر بھی کوئی نہیں, میرا باپ بھی کوئی نہیں. یا رسول اللہ تہاڈا حکم آیا جہاد واسطے اور کچھ ہے نہیں سی, بس بچہ ہی سی لیا کے تیرے قدماں تے پیش کر دیتا. سبحان اللہ بولو, اے ہی اصل ایمان. فرمایا بی بی تیرا بچہ کی کرے گا؟ حضور مسکرا پائے. جیسے سرکار مسکرائے حضور دے دندان مبارک وچوں نور دی شعاع نکلی. اللہ اکبر, جیسے نور دی شعاع نکلی سرکار مسکرائے. فرمایا بی بی تیرا بچہ کی کرے گا؟ تے جہاد نہیں کر سکتا. 6 مہینے دا بچہ کی کرے گا؟ تلوار نہیں چلا سکتا, تے دشمن دا کچھ بھی نہیں کر سکتا. انہیں کہا یا سیدی یا رسول اللہ میں پتا ہے میرا بچہ تلوار نہیں چلا سکتا, کچھ نہیں کر سکتا, پر اینا تے ہے سونے جدو جنگ زوران جو تے ہوئے گی کوئی دشمن تیر تیرے وال سٹے پتر میرا آگے کر دیں. سبحان اللہ بولو. حضور کوئی دشمن تیر تہاڈے ول سٹے پتر میرا اگے کر دینا, میرا پتر سونے تیرے دفاع وچ شہید ہو سکتا ہے نا. وہ مائیں تھیں کہ جن کی گود میں اسلام پلتا تھا. کہہ لو ذرا زور نال, وہ مائیں تھیں کہ جن کی گود میں تھا, وہ مائیں تھیں کہ جن کی گود میں. پڑھ لو یار, خاموش رہنا بدل سی بی دی علامت ہے. سارے پڑھیا کرو, بڑھا بیمار بندہ ہولی ہولی پڑھ لوے. جوان زور لاؤ ذرا. وہ مائیں تھیں کہ جن کی گود میں ایک اور ماں جنہیں ارادہ کرے, انہیں ارادہ ہی کیتا ہے. حضور بچہ لے کے تے نہیں نہ گئے, پر ان ثواب مل گیا ہے. قیامت تک اس ماں دے تذکرے ہو رہے نے جن نے بچہ 6 مہینے دا پیش کیتا ہے. ہائے ہائے ہائے, نیت کیتی, نیت کیتی کہ حضور قبول فرما لو. تے جڑا بچہ شہید نہیں ہویا اس ماں دے قیامت تک تذکرے ہونے نے. ہائے ہائے ہائے, تے جس ماں دا 6 مہینوں تو لگ کے تے 57 سال تک حسین جنہیں سارے پتر ذبح ہو جن, اس ماں دی شان دا کون اندازہ کرے. سبحان اللہ یا رسول اللہ. زندہ زندہ اس ماں دی شان دا کون اندازہ کر سکتا. اس سیدہ دی عظمت بیان کر لگے شرم ہوندی ہے. چک دے پورے چینل بنائے نے اپنے ٹی وی دے, تے نبی دی لاڈلی تھی دا ذکر بھی نہ کریں. ہاں, حسین دی گل بھی نہ کریں. 10 محرم بھی ہوئے تو پھر بھی حسین دی گل نہ کریں. اسلام کی خدمت نہیں, یہ کمپنی کی مشہوری تو ہو سکتی ہے, اس کے علاوہ اور کچھ نہیں. خدا دی قسم اسلام اور کی کچھ بھی نہیں. وہ جڑا پھر وہ ماں جدے پتر نے سارا دین بچا لیا ہوئے. ضمناً بات آئی میں پیش کر دیتی, ضمناً نہیں ارادتاً بھی کیتی جا سکتی ہے. ارادتاً کرنا ہی ایمان ہے, دانستہ پیش کرنا ایمان ہے, دانستہ طور پہ پیش کرنا ایمان ہے. کوئی گل بھی کر دے ہو بچ حسین دی گل کرنا دانستہ کرنا بھی ثواب ہے. یہ سب کچھ حضور دی وجہ نہ ہے. یہ عزت آبرو تواڈے کول میرے کول سب کچھ میرے آقا دے قدماں دی خیرات ہے. اللہ دی قسم کدی جملے میں سوچ میں کی آکھیا ہے, آپاں کڈے عزت والے بھی ہو جائے, مولوی بن جائیے, پیر بن جائیے, چودھری بن جائیے, وزیر اعظم, جو بھی کچھ بن جائے اللہ عزتاں دوے, تے پھر جو کچھ بھی ہے سب کچھ میرے حضور دے جوڑیاں دا صدقہ ہے. بالکل صحیح بات. اللہ اکبر. اوتے تے ذرے تھلے آ جان
وہ تابندہ ستارے بن جاندے نے۔ ایمان کیڑی شے دا نام ہے؟ ایمان حضور دی محبت دا نام۔ فرمایا بلال اعلان کرو جہاد دا، سارے لوگ آ گئے مسلمان بھائیو۔ کی ہویا دو چھوٹے چھوٹے بچے بھی آگے سکے پرا سن، ایک دی میں 6-7 سال عمر، ایک دی 9-10 سال عمر، دو میں ویر آ گئے نے۔ حضور فرمایا کیویں آئے ہو؟ حضور سانو بھی قبول فرما لو، کملی والے سانو بھی قبول فرما لو۔ اے نہیں آخیا اللہ نو کہو سانو قبول کر لو، نہیں آیا، سمجھا نہیں، یا رسول اللہ تجھ سانو قبول فرما لو۔ انہوں نے پتہ ہے اے دا قبول کرنا او دا قبول کرنا ہے۔ بہرحال مسلمان بھائی جسے بچے آئے نے ماں آگرے کاجل والے محبوبہ قبول فرما لو۔ بڑا بچہ سرکار نے قبول فرما لیے، جس لئے قبول فرما کے قریب والے فرما بیٹھ جاؤ میرے بیٹے، وہ بچہ بیٹھ جاؤ، جس لئے قبول کر لیا۔ چھوٹا پرہا جڑا چھوٹا بچہ سی آندھے حضور منوں بھی قبول فرما لو۔ فرمایا یار تو مجھے چھوٹا ہے پترا تو لڑ نہیں سکتا ہے، نکا جا تو ہیں۔ اچھا اے حضور آکھیا انہوں پہ تو لڑ نہیں سکتا، تیری ہمیں 6-7 سال عمر ہے، تو پترا لڑن دی طاقت نہیں رکھدا، تو تلوار نہیں چلا سکتا، تیری 7 سال عمر ہے، تو لڑ نہیں سکتا۔ ہائے ہائے اینو حضور آکھیا تو لڑ نہیں سکتا، تو 7 سال دا ہے۔ جدو زینب دا پتر 7 سال دا میدان میں چاہیا، کسے نہیں آکھیا تو لڑ نہیں سکتا۔ ہائے 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 ہائے، کسے نہیں آکھیا لڑ نہیں سکتا۔ وہ نہ کہے تے وہ نے جنہاں دشمنوں گاجر مولی دی طرح کٹ کے رکھ دینا۔ زور سے بولیے سبحان اللہ۔ بہرحال مسلمان بھائیوں نے آکھیا کہ حضور کی فرمایا جے؟ فرمایا تو لڑ نہیں سکتا۔ آندھے حضور میری گال سن لو، اسی یا نوکر توڑے تو سے ساڑھے آقا ہو، ایک چھوٹی جی میری عرض کرنی، فرمایا 10 کی ہے حضور سرکار مسکر آ رہے ہیں، فرمایا 10۔ آندھے جناب جنہوں قبول کیتا جناب ادھر میری کشتی کرا کے دیکھ لو، جی میں ٹالا تو منہ نہ لے جو سرکار آسو۔ کیا جذبہ ہے، کیا جذبہ ہے، اللہ اکبر، کیا جذبہ جہاد جس میں للہیت ہے اور محبت رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ اکبر۔ تو بہرحال میرے آقا فرمایا کشتی لڑو، دو میں پرا کشتی لڑن لگ پائے۔ چھوٹے پرا نے وڈے دے ہتھاں چھات پائے تے پتہ کی آندے؟ آندے گل سن لے، مینوں پتہ ہے عمر چ تو وڈا ہے، طاقت بھی تو وڈا ہے، تے تینوں تے حضور نے قبول کر ہی رہا ہے، ذرا ٹہ جائے مینوں بھی سرکار قبول کر۔ جے کر یار دے نام دی ملے سولی، جے کر یار دے نام دی ملے سولی، چھوٹا لے لئے پشا ہٹیے انا، جے کر یار دے نام دا ملے مینا، چوڑی پا لئے تھلے سٹیے نا، یار ذرا ٹاک آجی منو بھی حضور قبول فرما لیں۔ ایمان کیڑی شہدہ نا، ایمان حضور تو مر مٹن دا نام، ایمان نے میرے آقا دی محبت دا نام۔ اگر محبت نہیں تے پھر کوئی ایمان نہیں، محبت نہیں دے کوئی ایمان نہیں۔ بلکہ حضرت انس بن مالک روایت کر دے نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے فرمایا کہ ایک صحابی سی، وہ نام سی نعمان، وہ کسی غزوے شہید ہو گیا، جس لئے صحابی شہید ہو گیا کسی غزوے دے اندر، تو جدوں صحابی شہید ہویا وہ دے پچھے ایک پتر سی، ایک کوئی بچہ، وہ دی عمر سی 6 مہینے، بچہ چھٹ کے 6 مہینے لال چھٹ کے شہید ہو گیا بندہ۔ اللہ اکبر۔ جس لئے بچہ بولن دے قابل ہویا مسلمان بھائیو، 10 سال دی عمر ہوئی، تے اپنی ماں نو سوال کر دے، ماں آج میں وینا پیا لوگ اپنے ابوਆਂ دی انگلی پکڑ کے حضور دی بارگاہ دے اندر جاندے نے، ماں سارے پیو اپنے پتراں نو حضور دی بارگاہ چ لے کے جاندے نے، کملی والے محبوب دی بارگاہ جاندے نے، اپنے ابوਆਂ نال انگلی پکڑ کے بچے جاندے نے۔
ماں میرا تے ابو ہی کوئی نہیں، اج میرا پیو بھی ہوندا تے میں بھی حضور دی بارگاہ چ اپنے ابو دی انگلی پھڑ کے جاندا۔ ماں بدیدہ ہو گئی، ماں رون لگ پئی، ماں نے گل سنا، انہوں نے کہا پترا تیرا ابو بھی ہے سی، انہوں نے کہا پھر، ماں نے کہا پترا وہ حضور دے نام تو قربان ہو گیا۔ ذوق وچ کمی نہ آوے، زور دل کو سبحان اللہ۔ وہ پترا وہ حضور دے نام تو قربان ہو گئے، مازاق دے کاجل والے محبوب دے نام تو قربان ہو گئے، ودھا دے چہرے والے محبوب دے نام تو قربان ہو گئے، انہیں جامع شہادت نوش کر لیا ہے۔ پترا تیرا پیو بھی ہے سی، پر تیرا باپ جامع شہادت نوش کر گیا ہے۔ مسلمان بھائیوں کی اندے پیا وہ 10 سال دا بچہ نکلیا کرو، حضور دے بوئے تے جا کے کھلو گیا۔ کملی والے محبوب دی چوکھٹ سر رکھے ہوئے، روئی جاندے آندے سوا تیرے نہیں کوئی سہارا، لا سوا تیرے نہیں کوئی سہارا، بڑی مشکل میں ہے تجھ کو پکارا یا حضور مہربانی فرماؤ، میرے دکھ بانٹنے والا نہیں کوئی زمانے میں، میرے دکھ بانٹنے والا نہیں کوئی زمانے میں، تم ہی ہو یا آخری میرا سہارا، تم ہی ہو یا آخری سہارا۔ بچے نے سبق دے دیتا ہے، جدہ کوئی نہ ہوئے حضور دے بوئے تو تے آ جائے، جدہ کوئی نہ ہوئے وہ میرے آقا دے بوئے تو تے آ جائے، جدی کوئی نہ سنے میری سرکار سن دے نے۔ ہائے 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 جدی کوئی نہ سنے سرکار سن دے۔ دھیان کرو میں کیا ہے، جدی کوئی نہ سنے، فرمایا یتیموں غریبوں مسکینوں گھبرائیو نہ، پاویں گھر وچ بہ کے درود و سلام پڑھ کے یار نو اپنی جان تو قریب سمجھ، پھر عرض کر لے سونیا مہربانی ہو جائے، میرا نبی دیر ہی نہیں لاؤندا، ہائے ہائے حضور دیر ہی نہیں لاؤندے۔ فرمایا انس رضی اللہ تعالیٰ جی سونیا، فرمایا جا کے ویکھو کون ہے باہر، تو بچہ رو رہا، جناب انس فرماندے پہ میں باہر نکلیا، میں کی ویکھیا ہے، ایک چھوٹا جا بچہ زارو قطار رو رہا ہے، معلوم ہے در مصطفیٰ تے آ کے آنسو بہا کے رو کے عرض کرنا یہ صحابی دے پتر دی سنت ہے۔ انہوں دا کی عقیدہ ہے جنہوں مدینے جا کے بھی آنسو نہیں ہوتا، انہوں کو کھڑا بندہ ہوتا ہے، وہ بندہ ہے، وہ کو بندہ ہے جنہوں گنبد خجرہ لے کے آنسو نہ آ جائیں، میں نہیں بندہ سمجھتا ہوں، بندہ تے ہوئے جنہوں بار بار روکیا جاوے راہ دے وچوں وہ پھر نہ مڑے، ہائے ہائے پھر نہ مڑے، جامی بس بھی کارو ہے، انہاں کہا عاشق دے بس کر دے۔ چلو پھر میں آگے پیش کر لینا، گل مکمل کر لیے۔ بچے رو پھڑیا جناب انس بن مالک نے سرکار دی بارگاہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے فرمایا میرے بیٹے تو کون ہے؟ واہ تیری عظمت تو صدقے جنہوں حضور اندر میرے بیٹیا کی گل ہے کون ہے؟ ہائے ہائے کی گل ہے پترا کیوں کون ہے؟ بچے نے اکھاں صاف کر کے آکھیا حضور میں نعمان دا پتر ہاں، حضور مؤثر نعمان دا پتر ہاں جڑا شہید ہو گیا، سرکار سینے لا لے، ہائے 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 ہائے، فرمایا یتیموں گھبراؤ نہ، ٹوٹے دلوں کے سہارے محمد، ٹوٹے دلوں کے فدا گنجے ایمان دی
السلام کی زور لا دو ذرا. ٹوٹے دلوں کے سہارے محمد ٹوٹے دلوں محمد ہیں بیچاروں کے چارے محمد بیچاروں کے ہیں بیچاروں کے مجھے دنیا والوں لاوارث نہ سمجھو مجھے دنیا والوں لاوارث نہ سمجھو وارث ہے میرے وہ پیارے محمد وارث ہے میرے وارث ہے میرے وہ پیارے. مالکہ نے کتا رکھیا ہوئے کتے نو کو ٹیم مار جاوے وہ آواز کٹتا ہے مالک دوڑ کے آ جاندے آندہ ہوئے کون تینو پتا نہیں ادھے گل وچ میں پٹا پایا ہوئے کون ٹیم مارنے والا اسی کتیاں سرکار دے ساڑے گلے وچ مصطفی پٹا ہے کون ہے سانو مارنے والا مجھے دنیا والو لوارث نہ سمجھو وارث ہے میرے وہ وارث ہے میرے وہ میں قربان تیرے ایسا ہے مدینہ میری بگڑی کو بھی سوارے محمد میری بگڑی ڈراؤ نہ سانو تمکیاں نہ دے وہ سنو قبر و حشر اور پل سے گزرتے قبر و حشر قبر و حشر اور پل سے گزرتے لگاؤں گا تیرے میں نعرے محمد لگاؤں گا نعرہ رسالہ لگاؤں گا تیرے میں. بہرحال مسلمان بھائیو حضور میں نعمان دا پتر حضور سینے نہ لا لیا. اگلی گل سننا فرمایا پترا تینوں مبارک ہوئے تیرے ابو جنت دے وچ نے. حوالہ جامع الموجزات پیش کرنا پہ تیرا پیو جنت دے وچ نبی فرشاں دے بیٹھے ہوئے نے تے خبر کی دیتے تیرا پیو جنت دے وچ. معلوم ہے میرے نبی دے سامنے حجاب ہے ہی کوئی نہیں. جیڑا جنت چے حضور نو دا بھی پتہ ہے جیڑا جنم چے حضور نو دا بھی پتہ ہے. تیرا ابو جنت اندر ہے. مسلمان بھائیو بچے نو سینے نہ لا لیا جس لئے بچہ اپنے گھر واپس آیا ہے. سرکار نے اعلان کروایا جہاد واسطے فرمایا بڈھے جوان بچے چھوٹے وڈے سارے آ جاؤ سارے آ جاؤ. وہ 10 سال دا بچہ نعمان دا پتر 10 سال دا مسلمان بھائیو اپنی ماں دے سامنے ہاتھ جوڑ کے کھلو گیا. ماں منوں بھی اجازت دے ہو. ماں سینے نہ لا کے آکھا پترا تینوں کمیں کھلا دیں میرے کل تے ہے ایک اللہ تو ہی ہے. ماں نے پترا کمیں بھیج دیں بڑا اصرار کیتا ماں نے انکار کر دیتا. بچہ اٹھیا جناب صدیق اکبر دی بارگاہ چاہ گیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جناب تسی میری ماں نو آکھو بھی من جاوے میری ماں. جناب صدیق پاک گئے کنڈی کھڑکائی اندروں آواز آئی کون؟ فرمایا میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اگو اندروں آواز آئی وعلیکم السلام. غار دیا ساتھیا یارے غار وعلیکم السلام کی آندے ہو؟ فرمایا بی بی تیرا پتر اجازت مانگ دائے. ماں نے انکار کر دیتا میں نہیں کلا سکتی. پھر بچہ جناب فاروق اعظم دے کول گیا. جناب تسی مہربانی کرو میری ماں کو سمجھاؤ میری ماں اجازت دے دوے.
جناب فاروق اعظم بھی آئے ماں نہ منی، پھر بچہ سرکار دی خدمت چاہ گیا۔ ہاں سیدنا فاروق اعظم اس بچے نو رغبت دلائی، فرمایا چل پترا تیری ماں نہیں منی انج کرنے آپ حضور کول چلنے ہیں، حضور دی گل نو تیری ماں نے موڑنا ہی نہیں۔ آئے ہائے عمر فاروق ہاتھ پھڑے ہے بچے دا تے سرکار دی بارگاہ چلا کے سرکار حضور فرمایا عمر کی گل ہے؟ حضور بچہ اجازت منگدا ہے، نعمان دا پتر ہے جناب۔ سرکار فرمایا پھر حضور میری ماں نہیں مانگی، میرے آقا فرمایا میرے علی نو بلاؤ، بلاؤ میرے علی نو، پیارے علی اینا علی، کتھے علی؟ جی سونے میں حاضر ہاں۔ فرمایا بچے نو لے جاؤ تے جا کے اکھنا مائی نو دی ماں نو اکھنا حضور آندے نے میں نہیں چاہتا کہ تیرا پتر جہاد تو محروم رہ جائے۔ مولا کائنات آئے نے مسلمان بھائیو سلام کی دونہ کہ وعلیکم السلام برادر مصطفیٰ وعلیکم السلام، اے کل ایمان وعلیکم السلام۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، اے کل ایمان کمیں آئے ہو؟ اور سننا ذرا دل تے ہاتھ رکھے۔ آپ نے فرمایا میں حضور پاک دا پیغام لے کے آیا، میں حضور دا پیغام لے کے آیا۔ حضور نے فرمایا بچے نو محروم نہ کرو، اے شوق جہاد محروم نہ کرو بی بی، تے نالے جے تیرا پتر شہید ہو گیا تے شہیدی ماں کہلاویں گی، تے جے غازی ہو گیا تے پھر مال غنیمت حصہ بھی ادا ہوئے گا۔ ساری گلاں بی بی سن کے کیا نہ مینوں مال غنیمت نہ دلچسپی ہے تے نہ اور کوئی گل ہے۔ جاؤ پیارے علی میں پتر حضور دے قدماں تو قربان کیتا، ہائے ہائے اے پیارے علی میں اپنے پتر نو حضور دے قدماں تو قربان کر دیتا ہے۔ بچہ دوڑ کے سرکار دی بارگاہ دے اندر آ گیا، حضور نال لے گئے مقام احد دے اندر، جنگ احد دی بات کرنا پیا، جس لئے ایک وقت ایسا آیا کچھ لمحات واسطے مسلمان تھوڑا جا کمزور نظر آئے، کوئی پہاڑاں تے چڑھ گیا، کوئی سجے کھبے، کچھ مسلمان ہو گئے۔ سرکار کلے کھلوتے فرمایا حضور نے مسلمانوں نے آواز ماری، فرمایا کدھر گئے ہو؟ جس لئے حضور نے آواز ماری کہ سب تو پہلے اوہ نعمان دا پتر حضور دی خدمت چاہتا، سبحان اللہ بولو، 10 سال دی عمر ہے۔ حضور فرمائے نا کون ہے نس کے آن والا میرے قریب؟ نعمان دا پتر 10 سال دا بچہ آ گیا ہے، انہیں کھلے سونیا میں حاضر ہوں، اور احد اندر سب تو پہلے جامع شہادت نوش کرنے والا او نعمان دا 10 سالہ پتر ہے۔ کہہ لو پھر سبحان اللہ۔ انہاں کہ سونیا فکر ہی کوئی نہیں، اس واسطے تے آیا سائیں کہ مائیا تو مل جائے، نہیں لوڑ زمانے تھی۔ اللہ جس لئے آیا جامع شہادت نوش کر گیا، سب صحابہ نے رش کیتا دے ہوتے، اس بچے 10 سال دے پتر بچے دے ہوتے فخر اور رش کیتا کہ کیا انہی تحفظ ناموس رسالت واسطے تے دفاع کدا کیتا سی ہوتے نبوت دا، ہائے ہائے ہائے، یہ ہے تحفظ ناموس رسالت۔ مجاہد ہوتا بھی وہی ہے جو تحفظ ناموس رسالت کی بات کرنے والا ہوتا ہے۔ اللہ دے نام دے کوئی نہیں، اللہ سارے مندے نہیں، مجاہد وہ ہوتا ہے جو میرے آقا کی ناموس پہ مر مٹنے والا ہوتا ہے۔ نہ کہ مائیا تیرے یو تو جند جانوار دیواں گا، ہائے 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 ہائے، پڑھ لو گے مل کے، جنہیں مل کے پڑھنا انہوں دعوت ہے۔ سچی بات ہے کئی بندے رہی کر جاندے نے وچھاں وچ چپ کے ترندے میں چلو نال دے پڑھ لو، سارے پڑھنا چاہیے، رب خوش ہوندا ہے، رب دا رسول خوش ہوندا ہے۔ بچہ کو 10 سال دا بچہ قربان ہو کے سبق دے گیا ہے۔ اے ودوہا دے چہرے والے محبوبہ سونیا مائیا تیرے اتوں جند جانوار دیواں گا، مائیا تیرے اتوں جند یہ بس لگیا، مائیا تیرے اتوں جند، مائیا تیرے اتوں جند جانوار دیواں گا، ایک جان نہیں 2 جہان وار دیواں گا، ایک جان نہیں 2 جہان وار، ایک جان نہیں 2 جہان وار دیواں گا، ایک جان نہیں 2
دو جہان وار دیواں ایک جان نہیں دو جہان وار مائیا تیرے اتوں جند کئی ایسے ایسے بد نصیب ہوندے نے ہلیاں بد نصیبی دی علامت ہوندی ہے میں کیا کہ یہ پڑھن دا ثواب ہوندا ہے صحت ملدی ہے مسیح تے بیٹھ کے پروفیسر نہ بنیا کرو نوکر بنیا کرو حضور دے مائیا تیرے اتوں جند جانوار مائیا تیرے اتوں مائیا تیرے اتوں ہاں تیرے اتوں مائیا تیرے اتوں جند مائیا تیرے اتوں مائیا تیرے مائیا تیرے اتوں جند جانوار دیواں گا ایک جان نہیں دو جہان وار پھر سب تو پہلے شہید ہونے والا نعمان دا پتر 10 سالہ جنگ تو سرکار واپس آ رہے ہیں اس لئے واپس ہوں دے پہے نے وہ بی بی سامنے کھلوتی ہوئی ہے اگے مل پہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب کو میرے پتر دا پتہ ہوئے پتہ سی کہ دا پتر شہید ہو گئے آپ نے فرمایا مائی پیچھے سرکار آ رہے انہوں نے پوچھ لیں حضور نے پوچھ لیں پھر پیچھے جناب فاروق اعظم آ رہے سن اے پیارے عمر کو میرے پتر دا پتہ ہوئے پھر خاموش پھر مولا کل آ گئے پھر کل ایمان علی المرتضی آئے علی کو میرے پتر دا پتہ ہوئے فرمایا بی بی سرکار تو بہتر کوئی نہیں دس سکتا جس لئے وہ قریب آئے تو بی بی دوڑ کے گئے ہوئی نا سرکار فرمایا بی بی تو کون ہے حضور میں نعمان دی بیوی ہاں حضور میں اپنے پتر دے بارے پوچھنا ہی ہاں فرمایا بائی بی بی تینوں مبارک ہوئے حضور کہا دی فرمایا تو شہیدی بیوی بھی بن گئی شہیدی بیوہ بھی ہیں تے شہیدی ماں بھی بن گئی ہیں اے ایمان ہائے ہائے ایمان شلوار اچھی نیمی کرن دا نام نہیں ایتھے مسواک ٹنگن دا نا ایمان نہیں رنگ برنگے کپڑے پہن دا نا ایمان نہیں تو جیڑا بندہ شہادت تو ڈر جائے کہ میرے شہادت بڑا ڈر ہوندہ ہے تو وہ کہا ایمان اڑائے وہ بولو تو صحیح بولے تو کرو یار عمر فاروق شہادت مانگتے رہے نے جناب صدیق مولا کائنات جناب عثمانی غنی مولا حسن مولا حسین شہادت دی التجا کرتے رہے یا اللہ سانو شہادت دی موت آ جائے تو اتنے شہادت تو بچنے لوگ وظیفے دس دینے ہم شہادت سے بچ جائیں گے میں کہا تم محروم آپ محروم ہم تو ڈوبے ہیں سلام تم کو بھی لے ڈوبیں گے وہ بھی بیڑا گھر کرنا پہ نہ ہائے 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 وقت آ جائے میں صحیح گل کرنا پہ شاید وہ بے عمل مجھ جیسے میں اپنے آپ کو بے عمل کہتا ہوں مجھ جیسے بے عمل شاید جب وقت آئے تو پھر بڑے بڑے شیخ الحدیث پیچھے رہ جانے ہاں شاید میں بھی اس مقام تے نہ پہنچ سکاں جتھے آ حضور دی نعت سننے والے خدا دی قسم اللہ پھر آپ پیچھے نہ رہن جنہوں نہ ممتاز حسین قادری کوئی شیخ الحدیث تے نہیں سی نا بولو تو صحیح مولوی جلوس کرتے رہے کہ میں بھی ایک جلوس گیا تھا بڑے بڑے جلوس مولویاں کٹے سلمان تصویر دے خلاف ہے گورنر سے بڑے بڑے ہاں جی کر دیں گے یہ کر دیں گے وہ اے ایمی کرن رہ گئے وہ کر بھی گیا ہائے ہائے صحیح بات ہے مولوی جلوس کرتے رہ گئے چندے کٹھے کرتے رہ گئے بازی وہ لے گئے جڑا مولوی نہیں سی جڑا شیخ نہ کو پیر سی ہو نہ کہ پیر نے بازی کھڑی ہے وہ اندر نہیں صرف یہ نہیں گل ہے کہ آپ اندر داخل ہو جائیں اندر بیٹھیں جا کے بس اللہ اللہ کریں
آپ کو باہر نکلنے کی ضرورت نہیں، ہم تو بس امن والے لوگ ہیں، تو امن والا تو بغیرت آدمی ہے، صحیح حل کرنا۔ نبی پاک نو پونک جائے کو بندہ تیرے سامنے آکے نہیں جیسی صلح کو نہ تو صلح کو نہ تم دے چوڑیں پرلے درجے دی، وہ چوڑ آدمی پرلے درجے دا جیسے سامنے حضور کو پونکے اندر بڑھ جائے، میں نہیں یہ گل لگایا، جان دینی تے ہے نا ایک دینا دے یار دے نام دے ہوتے، لڑائی تے نہیں سارے تو کہ تسی قومی ملاک نقصان کرو، پرائیویٹ گڈیاں سار دو، یہ بھی کوئی نہیں آتا، لیکن جتھے نبی دی ناموس دا مسئلہ ہوئے کوئی بندہ کوئی کمپرومائز نہیں، کی سمجھوتا ہے ہوتے، پھر سمجھوتا ہے، پھر بغیرتی، پھر مرنا ہے، جہنم دے گڑے وچ جانا ہے، پھر تو کوئی تبلیغ نہیں۔ کوئی میٹھا میٹھا پانی ہوئے نامے لا دے سجنا دے جند انجری تے جانی، نامے لا دے اوے نامے لا دے سجنا دے جند انجری تے نامے لا دے سجنا دے جند انجوی تے جانی، نامے لا دے آقا دے جند انجوی تے نامے لا دے آقا دے جند انجوی تے۔ آخری بات کرنا پیا مسلمان بھائیو، ایمان کی ایمان حضور تو مر مٹن دا نام ہے، جان قربان کرن دا نام ایمان ہے، مال قربان کرن دا نام ایمان ہے، ہر شے حضور تو وار دین دا نام ایمان ہے۔ اور پھر ایمان ایک ذوق علی گل تو سنا دیں، واقعہ ایک واقعہ تو کو واقعہ سنا دیئے، کیوں جی تے واقعہ سنا دیئے، اچھا ایک واقعہ سنا دیئے تو انہوں تے واقعہ سنا دیئے، سنو گل۔ ایمان حضور نو منن دا نام تے مننے کی اپنے ورگا نہ جانے، ہائے ہائے ہائے، مننے اے حضور دا ایک ایک قدم جتھے رکھ دے نے، وہ جڑے ذرے تھلے ہوندے نے بھی خاک شفا بن جاندے نے، اے مننا ہے، کلہ ہی کلمہ پڑھنا نہ ایمان نہیں، اے مننا ہی۔ اللہ اکبر۔ جو جہاد حضور کے نام کے بغیر کرتا ہے، جو حضور کا نام نہیں لے، وہ جہاد نہیں، وہ فساد ہے، میں اس کو نہیں مان۔ جہاد یہ ہے کہ ناموس رسالت کی بات کرے، حضور پہ درود و سلام پڑھنے والا ہو، بات یہ تو ہم سمجھا رہے ہیں۔ یہودی سی، یہودی تے یہودی مسلمان ہو گئی سی، سنا دی واقعہ ہمیں 2 منٹ پورا جائے، ہائے ہائے، وہ دا یہودی نبینہ ہو گیا ہے تے یہودی جڑی حضور دی غلامہ سے، یہودی بڑے بڑے حکیمہ طبیباں کو لگے آرام نہ آیا، آرام نہ آیا، یہودی دی بیٹی ہے کہ ودی انہیں کہ بابا بڑے بڑے حکیمہ کو لگے، بڑے بڑے طبیباں کو لگے، بڑی دوائیاں لے آئیں، بڑے سرمے لے کے آرام نہیں آیا، انہیں کہ ہاں بیٹی آرام نہیں آیا، لگتا میں ٹھیک ہی نہیں ہونا، انہیں کہ بابا جے اجازت دویں تے منوں بھی پتہ لگا ہے ایک حکیم ہے جڑا دوائی دیندہ ہے کہ اسے ویڑا ہی آرام آ جاتا ہے، کھول کے بول دے سبحان اللہ، اسے ویڑا آرام گارنٹی شدہ دوائی، گارنٹی نال ایمان ہے، ایمان ہی گارنٹی شدہ گل ہے، بابا جی میں دوائی لے آواں گی اسے ویڑا ہی آرام آ جائے گا۔ اج حضور نو پوچھیا نہیں انہیں بھی آرام آوے گا کہ انہوں پتہ ہے آرام آ جاندہ ہے۔ اے ایمان مسلمان بھائیو، اے محبت ہے، مننا ایمان، یا ایھا الذین آمنو، اے تے ایمان ہے۔ انہاں کہ بیٹی کیڑا حکیم لقابل، انہاں کہ باقی گلاں چھڑ میں آ کے کران گی، وہ بچی چل پی پیو کولوں اجازت لئی، ٹر دی آ گئی میرے نبی دے بوئے تے، پھر کھول کے بولو، آگی کملی والے محبوب لجپال دے بوئے دیتے، حضور دے بوئے دیتے، آگی مسلمان بھائیو پتہ کتا سرکار نے ملنا ہے، سرکار آرام فرما رہے ہیں یا نماز پڑھ سیم بات ہے مسلمان بھائیو، امام الانبیاء دی وہ غلامات نقرانی آئی ہے، پتہ لگا سرکار دل ملاقات نہیں ہو سکتی، انہیں کملی والے محبوب دے نلین چک لے، حضور دیا جتیاں تے جوڑے تے نلین اٹھا لینے مسلمان بھائیو، اپنا پلو جڑا تو بٹے رہا انہوں مچھایا زمین ہوتے، او جڑیاں جتیاں تے نلین شریف
شریف نے نالین پاک نے نالین مقدس نے انہاں جوڑیاں دی خاک نو چاڑ لیا، چاڑ کے پلے وچ بن لیا تے لے کے ٹرن لگی ہے مسلمان طرف جو کے بات سن کے جسلے ٹرن لگی ہے منہ کر لیا سرکار دے گھر وال تے آندی سونیاں میری لجاں رکھ لویں آکھو صدقے یا رسول اللہ سونے لجاں رکھ لی شرما رکھ لی میرے پردے رکھ لی لے چلی اے ایمان لے کے ٹور پئی مسلمان بھائیو باپ نبی نہ گھر پہنچی نظر تے نہ آئی وہ دن جتیاں دی آواز سن لی پیران دی آواز سن لی آندھا تھی یہ آ گئی ہیں انہاں کہا ابو جان میں آ گئی بابا جی میں آ گئی میرے ابا جان میں آ گئی ہیں کہ دعائی مل گئی انہاں کہ دعائی مل گئی ہے انہاں کہ حکیم کی آندھا سی انہاں کہ آکھنا کی سی حکیم نے آکھیا سی جدو پہلی سلائی پائیں گی ادو آسمان دے تارے نظر آ جان گے اللہ ایمان تیائی شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سارے بولو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسلمان بھائیو انہیں سلائی جڑی ہے اسے خاک نہ لائی تے پھر منہ سرکار والا ہائے ہائے سونے لجاں رکھ لیں شرما رکھ لیں میریاں پردے رکھ لیں غریب نوازا میں تیرے منن والیاں میرا ایمان اور عقیدہ ہے تیرے قدمہ نہ لگن والی دلائن نہ لگن والی خاک بھی خاک شفائے انہیں سرائی پر کے پیو دی اکھاں دے وچ پائی جدوں پئی ادو نبینا ہے جدوں کڈی ادو نور آ گیا اب بار والے تسی بھی بولے کرو سبحان اللہ آپ سارے مسیح اللہ دے کار جائے حضور دے ذکر واسطے بیٹھے ہیں سارے آکھے کرو سبحان اللہ میرے دوستو تو انہوں برکت ملے گی برکت حضور دے نام تے خوش ہو گیا کھو سبحان اللہ مسلمان بھائیو پھر کی ہوا ہے دوسری سلائی پائی اکھاں ٹھیک ہو گئی ہیں دو میں اکھاں ٹھیک ہو گئی ہیں نہیں آندھے میری یہ کہنا حکیم اللہ قابل انہیں کہی تھے روڑا پایا جانا چھاٹ اس گل نو تو تینوں دو اکھاں مل گئے تینوں اور کی چاہیے چھاٹ اس گل انہیں کہنا ہے چل لینا ہوئے تھے میں چل کے حکیم دا شکریہ ادا کرا انہوں پیسے دما انہیں آکے ابا او پیسے لیندہ نہیں ساری کائنات انہوں دیندہ ہے سبحان اللہ سبحان اللہ مہربانی 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 وقت تھوڑا ہے انہیں آکھیا باپ پیسے لیندہ نہیں اوتے دیندہ ہے او وقت دیو پیرو لیا نہ کرو دیا کرو ہائے ہائے انہیں آکھیا کون ہے انہیں آکھیا میں کی دساں تینوں او دی شان بڑی عظمت بڑی مقام بڑا جاہو جلال کمال موجزات خصائص انہیں آکھیا ہے کون ہے دس بھی انہیں آکھیا میں دساں گی سائیں پر ایک گل سن لے انہوں پونکی نا انہوں مل گیا نے اکھاں ہون ہی تھی آگے میرے ایمان دا مسئلہ پاہمیں تو پیو ہی ہے ہائے 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 نہیں سمجھا ہے گل ہون تو پاہمیں پیو ہی ہے ہون میرے ایمان دا مسئلہ آگیا تو پہلی گل کوئی نہ کریں انہیں لینا ہوتا میں انہوں پیڑا کیوں آکھنا ہے انہیں آکھا تو آکھنا ہی آکھنا ہے تو ازلی کمینہ ہے یہودی جو ہے تو ازلی بدبخت ہیں تو انہوں مننا نہیں انہوں نے کہا میں کیوں نہیں مننا میں انہوں اکھا مل گئی ہیں انہیں کہا سونے پھر ابا دی شان او دا مقام مرتبہ سن لے کون ہے تیاکی کو جنا پھر بیکھ لیں لڑائی ہو پڑی اپنی پاہمیں تو پہ ہوئی ہیں سن لے کون ہے انہیں کہا بیٹی کون ہے فرمایا بچی اکھل لگی او دی شان سن لے پھر مدینہ شہر دے وچ رہن والا چپ نہ لو مل کے کہہ دیو مدینہ شہر دے وچ رہن اللہ تینوں مدینے لے جائے گج کے پڑھ دے مدینہ شہر دے وچ مدینہ شہر دے وچ مدینہ شہر دے وچ رہن والا خدا دے عرش تے جا بین خدا دے عرش تے جا بین تے قدیمی شہنشاہ پرانا
تو شہنشاہ قدیمی شہنشاہ علی گرانا قدیمی شہنشاہ علی گرانا حسین و حسن دا غم خار نانا حسین و حسن دا غم خار شاید کنے سبحان اللہ کھڑی کنے پڑھنا ہے وہ نہیں پڑھنا جڑا عاشق رسول ہے حسین و حسن دا غم خار سن لا بہت شان دل بندو مائی آمنہ دا کیسی ماں جدا پتر محمد ہے دل بندو مائی آمنہ دا بابل ہے یو پیاری فات بابل ہے یو پیاری فاطمہ دا تے زلیخا اس نو جے ویکھ لیندی ہاں اکھاں وچ قدرتی سر میں دی دھاری تے دلانو قتل کر دی جیویں کٹاری تے زلیخا اس نو جے ویکھ لیندی نہ پچھے یوسف شامی دے پہند انہیں کہا کڑیے تو تے محمد دی گل کرنی ہے انہیں کہا ہون تے آنا گل کریں ہون تے آنا نہ لوی میرے سونے دا میں تینوں چھڑ سکنی ہے دامنی رسول نہیں چھڑ سکتے انہیں پڑی چھری انہیں کہا میں آنکھ ہی نہیں رہن دیں جڑی محمد کو ملی ہوئے کڈا بدبخت ہے چھری ماری آنکھ دے اندر اخبار کر چھٹی پھر ادھر مار لگا یہ ٹھیک ہو گئی کدی ادھر مارے ٹھیک ہو جائے ادھر مارے ٹھیک ہو جائے بچی آندھی ابا تینوں پتہ ہی نہیں تینوں پتہ ہی نہیں پتہ تینوں پتہ ہی نہیں تینوں پتہ ہی نہیں یہودیاں تینوں پتہ ہی نہیں یہودیاں کی پتہ نبی پاک دی شان ہے مسلمانوں نے پتہ ہے یہودوں نے آکھا تینوں پتہ ہی نہیں پاویں لک چھڑیاں میں ماری یا وہ جیڑی شاید دیندہ ہے پھر واپس نہیں لیندہ ایمان حضور دی محبت دانا ہے اللہ قریب تاری میری حاضری قبول فرمائے حضور دا سچا تے پکا غلام بنائے وما علینا